حضرت بہلول جو ہارون رشید کے عزیز اور رشتہ دار ہوتے تھے، ان کی بڑی نصیحت آمیز اور حکمت کی باتیں کتاب میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی کی ملاقات حضرت بہلول سے ہوئی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بعد سلام کے پوچھا، کون ہو؟ تو بتایا میں جنید بغدادی ہوں۔ حضرت بہلول نے پوچھا، کھانے کے آداب جانتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جی۔ حضرت بہلول نے پوچھا سنائیے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے سنایا کہ ہاتھ دھو کر کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اپنی طرف سے کھانا، دوسرے کے لقمے پر نظر نہ کرنا، لقمہ چبا چبا کر کھانا، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھانا، اور جو کھانے کے آداب تھے وہ سب بیان کیے۔ کہا میں تو سمجھتا تھا آپ پہ کھانے کے آداب آتے ہیں، لیکن آپ پہ تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی پیچھے پیچھے چلے، پوچھا، سلام کیا، پوچھا کون؟ کہا میں وہ جنید بغدادی ہوں جسے کھانے کے آداب نہیں آتے۔ تو کہا سونے کے تو آتے ہوں گے، سونے کے سناؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی نے سونے کے آداب بتائے، باوضو سونا، فلاں فلاں صورت کو پڑھ کے سونا، اتنی اتنی مرتبہ تسبیحات کو پڑھ کے سونا، جو سونے کے آداب تھے بتائے۔ حضرت بہلول نے فرمایا اپنے انداز میں کہ کھانا تو کھانا، آپ کو تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے، مرشد بنے پھرتے ہو، یعنی اتنے بڑے آدمی ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے چلے تو شاگردوں نے کہا تو کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ وہ تو دیوانہ قلندر مست آدمی ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کسی سے بھی، آپ ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن عربی میں ہے نا الحکمت ضالۃ المومن، کہ حکمت تو مسلمان کا گمشدہ مال ہے، اگر دیوار پہ بھی لکھی ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے، دل میں رکھنا چاہیے، اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ جنید بغدادی پھر پیچھے پیچھے چلے اور تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، پوچھا کون؟ کہ میں وہ جنید بغدادی جس نے سونے کے آداب آتے ہیں نہ کھانے کے آتے ہیں۔ تو فرمایا گفتگو اور بولنے کے آداب تو آتے ہوں گے، وہی سنا دو۔ تو اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کے آداب بتانے شروع کیے۔ مخاطب کے مطابق کلام کرنا، بات کو لمبا نہ کرنا، مدلل بات کرنا، اور بے سر و پیر کی نہ چلانا، وغیرہ جو بھی آداب تھے شرعی طور پر۔ فرمایا تم کو تو نہ کھانے کے آتے ہیں، نہ سونے کے آتے ہیں، نہ گفتگو کے آتے ہیں۔ اب جنید بغدادی نے حضرت کا دامن پکڑ لیا کہ حضرت مجھے بتا کے جائیے یہ آداب کیا ہیں۔ ان کے اصرار پر حضرت بہلول نے فرمایا کھانے کے جو آداب تم نے بیان کیے ہیں وہ سب فرع ہیں۔ کھانے کا اصل اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جو لقمہ کھایا جا رہا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ لقمہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر لقمہ حرام ہوا تو چاہے 50 آداب کے ساتھ کھانا کھانا، یہ لقمہ تمہارے اندر دل کو مردہ کرے گا اور ظلمت ہی پیدا کرے گا۔ اور ایسے ہی بولنے کے آداب اور بولنے کی گفتگو کا ادب یہ ہے کہ آپ جب بولیں رضا الہی کے لیے بولیں، کسی کی تذلیل توہین کی نیت سے نہ بولیں، کسی کو کمتر کرنے کے لیے نہ بولیں، بلکہ ہمارا بولنا اللہ کی رضا کے لیے ہو تاکہ قیامت میں ہمارے اعمال نامے وہ وزن کا سبب بنے۔ ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا بولنا ہمارے حق میں وبال ثابت ہوگا۔ اور سونے کا ادب جو تم نے بیان کیا یہ سب آداب ہیں، لیکن سونے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب آپ سوئیں تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دل پاک ہو۔ سوتے وقت دل کا پاک ہونا یہ سونے کا سب سے بڑا ادب ہے، یعنی سوتے وقت کسی مخلوق کی، کسی آدمی کی حقارت تو دل میں نہیں ہے، کسی کے لیے حقارت، کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے بدگمانی دل میں لے کے نہیں سو رہے آپ۔ آپ کا سونا مومنوں کی طرف سے دل کی پاکی کے ساتھ ہو۔ اگر آپ دل کی پاکی کے ساتھ سوتے ہیں تو آپ سونے کے سب سے بڑے ادب کے ساتھ سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 باتوں کے ذریعے سے جنید بغدادی کو جو نصیحت کرائی ہے، در حقیقت ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ ہم خود بھی غور کریں، جب ہم کھانا کھانے میں جہاں ہلدی، مرچ، مسالے، دسترخوان کس کس کا خیال کرتے ہیں، کیا اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ لقمہ حلال ہے؟ ہم لوگ بولنے میں سب چیز کا خیال کرتے ہیں، کہ اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بولنے کا مقصد کیا ہے، رضا الہی ہے نہیں، ہمارا بولنا قیامت میں کیا ثابت ہوگا ہمارے لیے۔
اور ایسے ہی سوتے وقت میں جہاں سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو کیا کبھی اس کا بھی خیال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے رات کے کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں، ہماری نائٹ کی ڈریس ہم نے استعمال کی ہے کہ نہیں ہے، نائٹ بلب جلایا ہے کہ نہیں جلایا ہے، آل آؤٹ چالو کیا ہے نہیں کی ہے، اے سی چالو ہے کہ نہیں ہے، کولر میں پانی ہے کہ نہیں، ہم سب سونے کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سونا جو واقعی قیامت میں سونا ثابت ہوگا، جس کے سامنے دنیا کا تمام سونا فیل ہو جائے گا، وہ سونا وہ ہے کہ دل کی صفائی کے ساتھ سوئے آدمی، کسی کی حقارت دل میں نہ ہو، پاک دل کے ساتھ سونا، یہ سونے کا سب سے بڑا ادب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق